بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ سب کو معلوم ہے، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار پیغمبر اور رسول بھیجے، جن کی تعداد 1,24,000 ہے۔ اللہ کے ان پیغمبروں نے اپنے دور کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اس کے احکامات بتائے اور اللہ کے دین کی طرف ان کو بلایا اور اپنے سارے فرائض ادا کی۔ انہی نبیوں میں سے ایک نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جن کو نبوت سے پہلے بادشاہت عطا کی گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ کیسے بنے تھے، یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا، اس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا، میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر نے بول کر کہا، اے حضرت داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ حضرت داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا، اے حضرت داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپھن لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپھن میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گوپھن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کی فتح مبین ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمعیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملے تھے۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 سال تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس واقعے کا اجمالی قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس طرح ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام موجود یہ کہ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے، مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے اپنے خورد و نوش کا سامان کھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اس سے زریں بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی بھی سکھا دی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کا جلوہ کہ جالوت جیسے جابر اور طاقتور بادشاہ کا قاتل حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا، جو ایک کم سن لڑکے اور بیمار تھے، اور وہ بھی ان کے 3 پتھروں سے قتل ہوا۔ حالانکہ جالوت کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے 3 پتھروں کی کیا حقیقت تھی، جبکہ وہ 300 رطل وزن کی فولادی ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو چیونٹی کو ہاتھی پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہاتھی ایک چیونٹی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ کوئی شک نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔